دعوت دیتا ہوں جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو جو امیدوار ہیں NA47 NA48 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا عباس صاحب، جاوید انتظار صاحب، مولانا عباس صاحب کی فیملی، جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں، السلام علیکم۔ ویسے تو سیاسی عمل جب شروع ہوتا ہے اس میں سیاسی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں اور ہر امیدوار اپنا مقدمہ آتا ہے، لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اور ہم بھی جو یہاں پر ہمارا طرز سیاست ہے اس کے اندر ووٹ آپ کا بھی اور ایک مرد کا بھی برابر ہی ہے۔ اور جب یہ ذکر کیا مولانا صاحب نے کہ اس طرح ایک محفل جو خصوصاً خواتین پر مشتمل ہوگی، تو میں نے فوراً لبیک کہا، اس لیے کہ نہ صرف آپ 52% ہیں پاکستان کا، بلکہ آج پاکستان جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے، ان مشکل حالات میں مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، گھر کے اندر نوجوان بچے اور بچیاں ہوں جن کے پاس تعلیم بھی ہو اور آگے روزگار نہ ہو، اس مہنگائی کے عالم میں گھر کا کچن کا چلانا کتنا مشکل ہے، اپنے جو بلز ہیں وہ دینے کتنے مشکل ہیں۔ تو ان تمام کا جو سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے وہ گھریلو زندگی پہ پڑتا ہے، اور گھریلو زندگی میں آپ مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو یہاں پر موجود ہیں، آپ سے زیادہ اس وقت کوئی اس چیز سے واقف نہیں کہ اس وقت ملک کے اندر کتنے مشکل حالات بن چکے ہیں۔ ان مشکل حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں اور سیاسی قائدین پچھلے 3 سالوں کو ہی اگر آپ صرف اٹھا کر دیکھ لیں تو سب جماعتیں اور سب قائدین حکومت میں رہے۔ کوئی ایک ایسی جماعت نہیں ہے جو پاکستان میں پچھلے 3 سالوں میں حکومت میں نہ رہی ہو۔ ان سب کے اپنے مسائل تو ختم ہوئے، اگر کسی کا نام ECL پہ تھا، اس پر سفری پابندی تھی، وہ تو ختم ہوئی، جن کے اوپر مقدمات تھے وہ مقدمات تو ختم ہوئے، جن کے اکاؤنٹ فریز تھے ان کے اکاؤنٹ کھلے اور دوبارہ انہوں نے ان میں سے پیسے تو نکالے، ان کے اپنے ذاتی مسائل تو حل ہوئے، لیکن کیا اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں کے مسائل حل ہو سکے؟ آج 25 کروڑ لوگوں کی جو زندگی ہے اس ملک میں وہ اجیرن بنی ہوئی ہے، اور ہماری تمام سیاسی جماعتیں اور سیاسی قائدین صرف ایک چیز کے پیچھے لگے ہیں کہ کس طریقے سے بس اقتدار میں پہنچ جائیں، اقتدار میں پہنچ کر کرسی حاصل کر لیں، عوام کی قسمت بدلنا، عوام کی زندگی بدلنا، عوام کی ترجیحات، عوام ان کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ تو اس نہج پہ ہم ملک کو پہنچا چکے ہیں۔ آپ میں سے بہت سو نے شاید مجھے ٹی وی چینلز پہ دیکھ رکھا ہو، ٹی وی ٹاک شوز پر دیکھ رکھا ہو۔ میں نے ہمیشہ کوشش یہی کی کہ گفتگو دلیل کے ساتھ کروں، ایک پڑھے لکھے انداز میں کروں، اور مسائل جن کا ہم سب کو پتہ ہے ان کا حل بھی تجویز کرتا رہوں، اور یہی کوشش میں کرتا آیا ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ اور انہی ساری چیزوں کی وجہ سے کہ جہاں پر سیاسی جماعتیں اور سیاسی قائدین اتنے لا تعلق ہو چکے ہیں لوگوں کے مسائل سے، کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں الیکشن ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑوں گا، کسی سیاسی جماعت میں نہیں جاؤں گا۔ اور پھر آپ کی شاید علم میں یہ بھی ہو، مولانا صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ جس ایوان میں پہنچنے کے لیے لوگ تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، میں تو اس ایوان کا پہلے سے ممبر تھا، میں سینیٹر تھا، لیکن پھر ایسے معاملات سامنے آئے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت گئی، یہ PDM کی حکومت آئی،
اور انہوں نے پھر انتقامی کارروائیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، تو اس وقت میں معترض ہوا اور میں نے کہا کہ یہ انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کو قطعاً پامال نہیں کرنا چاہیے. ہمیں لوگوں کے گھروں میں نہیں داخل ہونا چاہیے. لیکن میری کسی نے نہ سنی، اور میں آپ کے سامنے بھی یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم سوچ اور نظریات کے اختلاف پہ ہم سیاسی مخالف ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ہم سیاسی دشمن کسی کے نہیں ہو سکتے. اور یہاں پہ جو سیاسی دشمنی کی روایات ان پچھلے 16 مہینے میں ڈالی گئی، وہ اتنی ہولناک روایات ہیں، اتنی بری روایات ہیں کہ انہوں نے ہمارے معاشرے کے اندر اتنی نفرت پیدا کر دی ہے، اتنی تلخیاں پیدا کر دی ہیں کہ آج لوگوں کے گھروں میں، محلوں میں، گاؤں میں، دیہات میں، شہروں میں لوگ بٹ چکے ہیں. اور پھر اسی طرح جب معاملہ چلتا رہا اور میں اپنی لب کشائی کرتا رہا، اور پھر ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہوا جہاں پر جو میرے سیاسی مخالف تھے ان کے خلاف جب محترمہ شیرین مزاری صاحبہ کے ساتھ ان کی گرفتاری ہوئی اور بہت سے لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی، ہر وقت میں بولتا رہا. لیکن ایک واقعہ ایسا آیا، اعظم سواتی صاحب کا، شاید آپ کو ان کی وہ روتے ہوئے وہ پریس کانفرنس یاد ہو کہ اس نے ہم سب کے دل دلا دیے کہ ہر شخص اتنا غیرت مند ہوتا ہے کہ وہ اگر دشمنی میں بھی آگے چلا جائے تو وہ لوگوں کے گھروں تک نہیں پہنچتے. اور جس طریقے سے